بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آ- ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ عمل نماز کے ذریعے۔ اس کورس کے اندر ہم نماز کا ترجمہ کر رہے ہیں، نماز کو سیکھ رہے ہیں۔ ثم الحمدللہ آج ہم الحمدللہ 10th لیسن 10واں لیسن پڑھیں گے۔ تو اس حساب سے ہم اگر دیکھیں تو کورس کا آدھا حصہ ہو چکا ہے، اور 232 الفاظ میں سے انشاءاللہ ہم 116 الفاظ بھی سیکھ جائیں گے۔ ہم سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور صرف وہی ہمیں عطا کرنے والا۔ ذرا سوچے، دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگ لیں تو وہ شخص کیا جی ہمیں بوجھ سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ کتنا عظیم اور کتنا مہربان ہے کہ جس قدر اللہ سے دعا مانگی جائے وہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اپنی عطاؤں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، میں ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ پاک کی محبت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ خود ہمیں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ تک سکھا دیا۔ نماز چونکہ مکمل اور ایک جامع عبادت ہے، لہٰذا آج انشاءاللہ ہم نماز کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس میں ثنا رہ گئی تھی، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور نماز کے بعد دو اہم امپورٹنٹ دعائیں ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس میں سے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ ایک دنیا اور آخرت کی حسنات، گناہوں کی صفائی کی مختلف شکلیں، اور انشاءاللہ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ ایک واقعہ بھی کریں گے شیئر، کہ انہوں نے دعا ایک پڑھی تھی۔ تو ثنا کو بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، ثنا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں۔ جی گوگل کوئز آپ نے یقیناً کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو کر لیجئے، ساتھ ساتھ اپنے مکمل کر لیں۔ اب ہمارا مڈ کوئز بھی انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے جی۔ پچھلے اسباق سے تھوڑے سے سوالات ہیں، ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، ویکلی۔ یوم کا کیا میننگ ہے جی، آپ کو پتہ ہے جی؟ ابھی تک کوئی لکھ نہیں رہا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، دین جی۔ سلیتا، اب تا کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے، کس نے؟ یہ سامنے اشارہ ہوگا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کا سبق کیا ہے جی؟ آج کے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا دعائیں پڑھیں گے دو، اور ثنا۔ گرامر کے اندر ہم فعل ماضی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا، اس کے آج 4 مزید ٹیبل کو دیکھیں گے۔ نکات چند تعلیم بڑا زبردست ہے۔ آج ہم اس سبق کے اندر 14 صرف کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 14۔ اب دیکھیں، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور جو قرآن پاک میں آنے والے الفاظ ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے 14 الفاظ ہے، یہ کتنے 928 بار قرآن پاک کے اندر آئے۔ آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم تقریباً 10 لیسن 20 لیسن ہم نے پڑھنے ہیں، اس میں آج انشاءاللہ 10 اور 232 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، اس میں سے آج 116 الفاظ ہم جان جائیں گے۔ لیکن یہ 116 الفاظ 28,854 بار قرآن پاک میں ہیں، یہ گریجویٹ زیادہ ہیں۔ مطلب یہ تو ہونے چاہیے تھے پھر 41,000 کے حساب سے کوئی 20,000 21,000 کے قریب، لیکن یہ دیکھیں کتنے ہم زیادہ الحمدللہ الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ یہ دعا ہے جی، دعا ہم یقیناً آپ کو آتی ہوگی، سب کو نہیں آتی تو اس کو یہ یاد کر لیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی اس کو پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر لے۔ جی سسٹر نرگس پڑھیں آپ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے ہمارے اے رب، ہمارے رب، آتی نہ دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ جزاک اللہ جی۔ اب اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں، ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک لفظ کو لے کے چلتے ہیں۔ ربنا، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اس کے اندر اے چھپا ہوا ہے، جبکہ ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، رب کم، ربنا، وہ ٹیبل کیا تھا یہ والا۔ ایک ہم نے کہا تھا ربو ہا، اس کا مطلب تھا ہمارا، ہمارے رب، ہم سب کا رب، جبکہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اے ہمارے رب چھپا ہوا ہے۔ جی یہ ٹیبل کر چکے ہیں نا ہم لوگ یہ والا؟ چلیں اگر نہیں کیا تو آپ پھر کر لیجیے گا۔ آتی، یہ فعل امر ہے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو آتی کا مطلب ہوتا ہے دے، نہ ہمیں، آتی دے نہ ہمیں، اس کو ہم اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ آتی کا مطلب ہوتا ہے دے نہ، دو ٹکڑے ہیں۔ فی دنیا، فی دنیا کا کیا مطلب ہے جی؟ دنیا میں۔ اچھا، اکبر سے کبرا، اچھا یہ دنیا کو بتائے گا کیا ہے؟ یہ مذکر مونس میں سے کسی کو کوئی آئیڈیا؟ دیکھیں یہ اسم ہے، پہلی تو بات یہ خاص اسم ہے، اللہ کا ہوا ہے۔ آپ کو بتائے جی مذکر مونس میں سے کیا ہے؟ نہیں کسی کو پتا؟ مونس لگ رہا ہے سر۔ مذکر ہے۔ مونس، بالکل ٹھیک ہے جی، مونس ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیسے مونس ہے؟ اب دیکھیں، اکبر سے کیا بن رہا ہے؟ کبرا، اصغر سے سگرا، ادنا سے دنیا۔ ادنا بالکل معمولی سی چیز کو کہتے ہیں، ادنی سی چیز۔ اور دوسرا یہ جو یہ پھول سا آپ کو نظر آئے گا نا، یہ مونس کی سائڈ پہ ہوگا۔ یہ دیکھیے سارے مونس ہے، تو یہ پھول بھی اسی سائڈ پہ ہی ہے۔ جی فی دنیا، یعنی کہ فی کا مطلب میں، دنیا دنیا میں۔ حسن، جی یہ کوئی بتائے گا حسنات کیا ہے؟ یہ اسم فعل اور میں سے پہلے تو بتا دیں مجھے۔ اسم ہے فعل ہے؟ فیل، فعل ہے، سمع سادی۔ کیوں سسٹر؟ دنیا مونس ہے، بس اب میں اس کو کیا کہوں کہ دنیا کیوں مونس ہے؟ دنیا مونس ہے، بس اس کا جو مذکر ہے وہ ادنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں والی تو تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے۔ جی یہ بتائیں کہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے یہ والا؟ اسم، اسم ہو گیا، گولتا دو آ رہی ہے نا، دیکھیں کون سا ہے؟ یہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ حسن اس کا مذکر ہے، اور حسن کیا جی؟ مونس ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی جمع بھی کیا ہوگی؟ گولتا کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ الف تا میں بدل دیں گے۔ حسنات کو کیا کیا کہیں گے؟ حسنات۔ اچھا، جی اس کے دیکھتے ہیں جی، اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اکثر دعائیں کیا جی؟ ربنا سے شروع ہوتی ہے، یا اپنے کوئز میں سوال بھی آ سکتا ہے۔ اکثر دعائیں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ رب کی تشریح یاد کیجئے، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ دنیا کی حسنات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہیں جی ضروریات زندگی۔ ضروریات زندگی کیا؟ ہماری صحت، سب سے پہلے صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ سب کیا جی؟ ضروریات زندگی ہے۔ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق و تربیت وغیرہ، اخلاص وغیرہ، یہ سب کیا جی؟ یہ بھی چیزیں شامل ہیں۔ امن بھی اس میں شامل ہے، سکون جس میں اسلام کے احکام پر کیا جی؟ عمل کیا جا سکے، یہ ساری کیا ہیں جی؟ دنیا کی حسنات ہے۔ کوئی بھی چیز جیسے مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسن نہیں ہے اگر آخرت کو برباد کر دے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہیں نا، تو پھر یہ حسنات نہیں ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے اپنا۔ کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟
اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی کافی کوشش کرنے کے بعد، تو کیا ہمیں مطمئن، یا میں مطمئن رہتا ہوں؟ احتساب کریں گے، پھر ہم پلان بنائیں گے. پلان کیا کریں؟ روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی کیا جی حسنات حاصل ہو سکے. کسی کا مائک اوپن ہے اور جی. اب اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنات، حسنات. جی سسٹر نیسا فاطمہ پڑھیے آپ. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنا، بلائی. جزاک اللہ. جی عزا فاطمہ آپ بھی پڑھ دیجئے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسناتن، بھلائی. ٹھیک ہے جی. جو دنیا ہوتی ہے نا، اس کو ادنا، یہ بالکل کم تر چیز، مطلب کہ ایک ہوتی ہے نا کم تر، بالکل انتہائی نیچے کے درجے کی چیز ہے یہ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا. تو یہ بالکل کم تر، چھوٹا ہے. اعلیٰ کے، اگر اعلیٰ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو بالکل اپوزٹ چیز ہے. کم سے کم تر چیز کو ادنا کہا گیا ہے. اور دنیا یقیناً اس کی وہ ہے. جی آتینا، ذرا ذرا کائنڈلی ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھتے جائیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. دنیا کی حسنات میں شامل ہے، کیا شامل ہے؟ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، واو کا مطلب کیا جی؟ اور آخرت میں بھلائی. دیکھیے واو اور فی میں آخر، ٹھیک ہے. اس کی مونس کیا جی؟ آخر. آخر کیا جی؟ آخری، اور یہ آخرت اس سے بنا ہوا ہے. حسن وہی حسنات، مذکر مونس کی بات ہے. تو اس میں کیا جی؟ اب آخرت کی حسنات کیا ہے؟ اس میں اللہ کی خوشنودی، جیسے جنت، رسول اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، خوشنودی. برحال اتنا ہی اس کا تصور احساس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. جی میری بہن عظما رحمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بھلائی. جزاک اللہ. جی سسٹر نصرت یاسمین. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسناتن، بھلائی. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. آخرت کی حسنات میں شامل ہے، کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ، جنت، اللہ کا دیدار. ماشاء، ٹھیک ہے جی. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اچھا، وَقِنَا، اور بچا ہمیں، عذاب سے، نار سے. اب یہ ذرا دیکھیے گا، کی واو کا مطلب اور کی، سب سے یہ فعل ہے. کیا یہ فعل ہے؟ امر کا فعل ہے. کی، بچا، حکم، بچا، نہ ہمیں. انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم پڑھیں گے. کی امر ہے. سب سے چھوٹا جو ہے نا فعل امر، وہ یہ ہے. بیسیکلی یہاں پہ اس طرح بھی لکھا ہوگا، جب ہم وہاں پہ اس کو لکھیں گے تو اس طریقے سے کی. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، فعل امر ہے. انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. ابھی صرف آپ کو بتا دیے گیا یہ نیکسٹ کورس کا ہے، لیکن امر انشاءاللہ اس کے اندر بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس وقت بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے گا. عذاب، عذاب، نار، آگ. ٹھیک ہے جی، آگ، دوزخ وغیرہ. چلیں کوئی بتائے گا مجھے یہ نار جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل عرب میں سے بتائیں پھر.
इसमें है सर। कौन सा है, मुजक्कर है मुन्नस है? मोनस। मुन्नस, ठीक हो गया। इसका मुजक्कर होता है कोई? नार मुन्नस है और इसका कोई मुजक्कर शक्कर नहीं है। ठीक है, जिस तरह हम, ये बस मुन्नस है, मुन्नस के तौर पर आ रहा है, तो इसको आपने इसी तरीके से इसको याद रख लेना। जी, वकीना जाबना, अगर कोई मुसलमान गुनाहगार हो तो जन्नत में दाखिले से पहले उसके गुनाहों की सफाई जरूरी है। उलमा कराम के मुताबिक इस सफाई की मुख्तलिफ शक्तें होती हैं, मसलन इस्तिगफार, दुनिया की मुश्किलात, मौत की मशक्कत, कब्र की और हशर की सख्तियां वगैरह। अगर ये भी काफी ना तो आग में डाला जाएगा ताकि उसकी क्या हो जाए, सफाई हो जाए। इसके बाद जन्नत में दाखिला नसीब होगा। सफाई की इन सब सूरतों में सबसे आसान इस्तिगफार है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे। अगर चाहिए तो अल्लाह किसी को भी माफ कर सकता है और अपनी रहमत से सीधा जन्नत में दाखिल कर सकता है। इसलिए ए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तौफीक दे और हमें हाँ आपके अजाब से बचा। हाँ। याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिगफार करते थे, जो मैं समझता हूँ कि सबसे पाक साफ बख्शिश है हर चीज, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते थे, इस्तिगफार करते थे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करनी। तो वंदम की स्लाइड है, वाकीना और बचा में अजाब, अजाब से नार, आग की। जी सिस्टर गुलाम आयशा। सिस्टर गुलाम आयशा पढ़िए आप इसको। नहीं। जी सिस्टर नरगिस आप पढ़िए। वाकिना और हमें बचा, अजाब अजाब से, अन्नार आग के। ठीक हो गया। जी सिस्टर आबिदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकिना और बचा हमें, अजाबा अजाब से, नार आग के। ठीक है जी सिस्टर। जी ब्रदर तारिक पढ़िए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वाकिना और बचा हमें, अजाब अजाब से, अनार आग के। जज़ाकल्लाह जी। चलें आगे बढ़ते हैं जी, हम इंशाल्लाह फिर बाकी लोगों से भी करेंगे। वाह कीना था पहले, अब आगे हिम। ठीक है, हिम। बचा किससे? वाह का मतलब और, हिम का इस तरफ जाता है ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह सिस्टर लिख रही हैं जी। जी बाकीना में कितने अल्फाज हैं, कितने टुकड़े हैं, ये जरा बताइएगा। और ये प्रोबेबली उसके अंदर भी आ सकता है, आपके क्विज में भी आ सकते हैं। 3 बिल्कुल ठीक है। ये कि मुसलमान के गुनाह जड़ते हैं किससे? आल है जी इसका जवाब, ये जवाब है। चलें अब आगे देखते हैं जी। अगली दुआ, अगली दुआ की अहमियत को देखिए। जब आप नमाज पढ़ लें उसके बाद एक अहम दुआ है। हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ को पकड़ा, फरमाया ए माज, अल्लाह की कसम तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया मैं तुमको वसीयत करता हूँ, ए माज, नमाज के बाद ये दुआ, ये पढ़ना कभी ना भूलना। क्या? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अब इसकी जरा अहमियत को पे जोर देखिए, दुआ की अहमियत को एहसास कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जोर देकर यह दुआ सिखलाई। क्या कहा? हजरत माज का हाथ को पकड़ा। जब किसी से कोई बात करनी हो तो उसका हाथ पकड़ के झंझोड़ा जाता है ना। सबसे पहले क्या जी, हजरत माज का उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर कसम खाते हुए कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے. پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. دیکھیں 4 چیزیں ہیں، 1 2 3 4. یہ کوئز میں آ سکتا ہے تو لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں 4. پہلے تو بتائیں دعا کس کس کو یاد ہے یہ والی؟ ہینڈ ریز پہلے ہی ہے، ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. اگر کسی کو نہیں یاد تو آج یاد ہو جانی چاہیے. اتنی خوبصورت اور بالکل ایک بہت بڑی جامع دعا لگتی ہے، بہت بڑی ہے لیکن ہے بہت چھوٹی سی. لیکن اس کی اہمیت کو ذہن میں لائیے. یہ دیکھیے اہمیت. جی اس کو ہم پڑھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ. اللہم، اے اللہ. یہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اللہم اے اللہ. اب ورڈ کیا رہا ہے جی؟ آئنی. آئن کا مطلب ہوتا ہے مدد کر. نی آپ نے پڑھا ہوا، یہ اپنی طرف اشارہ میری. اے اللہ آئنی مدد فرما، مدد کر میری. اللہ آپ نے پڑھا ہوا ذکر یاد کرنا، ذکر کرنا. کا آپ کو پتہ ہے سامنے تیری. اللہم اعنی مدد فرما میری، علی ذکری کا تجھے یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر. ٹھیک ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری مدد فرما دے. کس میں؟ تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پہ. و شکری کا، واو کا مطلب اور شکر آپ سب کو پتہ ہے شکر ہم ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شکر تو ہم سب ادا کر رہے ہوتے ہیں. شکر کا مطلب شکر کا پھر کیا؟ تیرا شکر کرنے پر. اللہم اے اللہ آئنی میری مدد فرما، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر. وحسنی عبادتک. حسن ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، اچھی. ٹھیک ہے، عبادتک تیری عبادت. عبادتی کا اگر علیحدہ کر سکتے ہیں اس کو، تیری عبادت کرنے. اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی، اس کی تصور احساس کے ساتھ. نماز کے بعد اس دعا کی مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پہلا جی اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی، اب احساس آپ اس کے کر رہے ہیں، مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق تھا، جس طرح مجھے اس کی پڑھنی چاہیے تھی. اس لیے مدد کر کے اگلی بار تیری اچھی طرح عبادت کر سکوں. دوسری یہ ہو سکتا ہے اے اللہ اب نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر. اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا پہلی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کا ذکر کا. ذکر کون سی ہے؟ ذکر. ذکر کیا جی؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہے، بھولتا رہتا ہے. اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا بڑی اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی نماز کے لیے. پھر آگے بات آتی ہے شکری کا، شکر کی. تو شکر میں کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت جب ہم خوشحال ہوں، ہمیں نعمتیں مل رہی ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اگر ہمیں تھوڑی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو. جب ہمیں چیزیں صحیح طریقے سے مل رہی ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے مل رہی ہوتی ہیں، تب ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. تو اس میں کیا جی؟ خاص کر خوشحالی اور نعمت وقت اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رکھتا. اب تیسری کیا جی؟ حسن عبادت، ایک اچھی عبادت. عبادت کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی کون سی؟ اچھی عبادت کی. مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ فر 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 پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. بس ہمارا دماغ چاہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تیزی تیزی سے. بعد میں کوئی ایک صورت پڑھی قل اللہ احد اللہ صمد اللہ اکبر ٹکرے ماری، چلو جی. ہم احساس ہی نہیں ہمارے اندر ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. اسی لیے ابھی آپ نے الحمدللہ آج ہم نماز کو کمپلیٹ کریں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے اندر
उतर रहा हो, तर्जुमा ज़हन में आ रहा हो कि अच्छा अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो बगैर एहसास के नहीं पढ़नी। कभी जान पर, कभी सुस्ती के साथ हम नमाज पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी इबादत करनी चाहिए, यानी कि वो इबादत जो क्या हो जी, अल्लाह को पसंद आ जाए। उस तरीके से इबादत करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। तो ए अल्लाह, मैं सारी जिंदगी इसी तरह ही गुजारूंगा, मैं तेरी बेहतरीन इबादत करते इबादत हो जाएगी, वो तेरी बेहतरीन इबादत होगी। ठीक है, हमारी जिंदगी है, अगर हम इसको सही तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ गुजारते हैं, तो वो भी एक इबादत है। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्र का, तेरी याद करने पर, तेरा जिक्र करने पर, व शुक्र का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादत, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जी सिस्टर महविश अफजल। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मेरी मदद फरमा, अला जिक्र का, तेरी याद करने पर, व शुक्र का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादत, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर तारिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरी याद करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अनीसा फातिमा, अनीस फातिमा। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, अइन्नी, मेरी मदद फरमा, अला जिक्री का, तेरी याद करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर गुलाम आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मेरी मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरी याद करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी, और तेरी अच्छी इबादत इबादत करने पर। जी सिस्टर जज़ाकल्लाह। नुज़रत यास्मीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरा शुक्र करने पर, तेरा जिक्र करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादत, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जज़ाकल्लाह जी। चलें, आईनी का तर्जुमा कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी, डी। जी, अल्लाहुम्मा आइनी जिक्री का ये दुआ नमाज के बाद पढ़ने की एक वजह क्या है जी? बिल्कुल ठीक है जी, सी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कितनी बार इस्तिगफार करते थे जी? माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी, 100 मरतबा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए आज के बाद कम से कम 100 बार इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। चलें, कोई और भी इस्तिगफार पढ़ सकते हैं, इस्तिगफार भी कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं सना। अब जरा चैट बॉक्स में रुकिए, हम पढ़ते हैं जी सना। बल्कि कोशिश करेंगे कि आप इसे इसका तर्जमा करवाएं। ठीक है जी, करेंगे जी आप लोग। जिन लोगों ने, सब लोग हैंड लोअर हैंड कर लें, वो करें जिन्होंने पढ़ना है। मैं सबके लोअर हैंड कर रहा हूँ। जिन्होंने तर्जमा करना है, मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, फिर वो लोग इसको कीजिएगा जी। ठीक है, सना। सना हम नमाज के शुरू के वक्त में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा। ठीक है, तो ये है जी सना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जी। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन, सुबहाना का क्या मीनिंग्स है? पाक है तू, पहले इसके टुकड़े बताएं। सुबहाना, पाक का तू, दो टुकड़े हैं जी इसके, ठीक है, सुबहान और का। सुबहाना का का
ठीक हो गया सिस्टर जी। सिस्टर अनीस फातिमा, अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े हैं और इसका क्या मीनिंग्स होगा? ए अल्लाह, ठीक है, कितने टुकड़े हैं इसके? सर जी एक ही लग रहा है। एक ही लग रहा है, इसके दो टुकड़े हैं, हम कह दिए पाक है। ठीक हो गया जी। सिस्टर नरगिस, वबी हमदी का पहले टुकड़े बताएं इसके। सर जी इसके 3-4 टुकड़े हैं। 4 टुकड़े हैं, कौन कौन से? वाह, हाँ जी, वाबी हमदी का, वाबी हमद एक है और का 4 है। चलें, वाह का मतलब क्या होता है? वाह मैंने और, बी का मतलब? बी साथ, हमद तारीफ, का तेरी। का तेरी, माशाल्लाह, का तेरी। देखिए इस तरीके से अगर आप तर्जमा करें तो कोई मुश्किल नहीं होगा जी। ब्रदर इस्माइल नवाज, व तबारक, पहले इसके टुकड़े बताएं जी। व सर इसके तबारक, 2 टुकड़े हैं, व तबा, माशाल्लाह। व अलग और तबारक अलग। ठीक है, वाव का मतलब हो गया और तबारक का क्या और मीनिंग है? बरकत, बरकत वाला है तू। बरकत वाला। जजाकल्लाह ब्रदर, बिल्कुल ठीक है जी, बरकत वाला। ठीक हो गया। आगे कौन है जी? दोबारा फिर वही आ जाएगी। कोई और बताना चाहता तो बताएं जी। इस मुंह का, या हम इसका सवाल करते भी आए हैं जी। सिस्टर नुसरत यास्मीन बताएंगी, इस मुंह का कितने इसके टुकड़े हैं? इसके 2 टुकड़े हैं, इसम और का। किस्म का क्या मतलब क्या होता है? नाम तेरा। तेरा, माशाल्लाह, बस बिल्कुल इसी तरह ही आपने करने करते जाना जी। सिस्टर अनीस फातिमा, वताला, और बुलंदो बाला है। नहीं, इसका क्या टुकड़े कितने होंगे? 1 2 3 है सर। कैसे? वाह का और ता का। ताला, ताला एक ही होता है मेरी बहन, अल्लाह ताला नहीं, जिस तरह हम कहते हैं ताला एक ही है, ठीक है। वाव का मतलब और, ताला क्या जी? ठीक है। बुलंद वाला। जद्दो का, इसके कितने टुकड़े हैं? कौन बताएगा? दो सिस्टर आबिदा। सर इसके 2 टुकड़े हैं, जद कौन? लैदा व काफ लैदा। जद और का मतलब तेरी क्या होता है? बुजुर्गी, जद का मतलब होता है बुजुर्गी। बुजुर्गी, आगे तेरी, का, का तेरी। हाँ तेरी, ठीक का है, का मतलब तेरी। ठीक हो गया। कोई और नहीं आएगा जी। सिस्टर नीस फातिमा, वला इलाहा, नीस फातिमा, सिस्टर नीस बात करना चाहेंगी? चलें जी। सिस्टर नरगिस आप बताएं। सिस्टर नरगिस को सर, अच्छा, नहीं आ रहा। वाह का मतलब बता, और ला का मतलब बता, नहीं, इला, इला का मतलब होता वाला है। इलाहा 3 टुकड़े हैं इसके, वाह और, ला नहीं, इला माबूद। ठीक है जी। सिस्टर अनीस, इसके टुकड़े बता दे और मीनिंग्स बता दें। अच्छा, नहीं बता रही। गैर का मतलब होता है सवाए या ना, नहीं, का तेरी। अब मुझे बताइए, कोई इसके अंदर मुश्किल थी? जिसको मुश्किल लगी वो बताए। चलें अब देखते हैं, तर्जमा देख लेते हैं अब आगे। ये देखें, सुबहाना, पाक है, का तू, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, व भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारक और बरकत वाला है, इस्म का तेरा नाम, व तआला और बुलंद वाला है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा और नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे। ये हो गया तर्जमा। अब इसकी शरह देखते हैं जी, एक एक में उसको। सुबहाना, सुबहाना का मीनिंग क्या है जी? पाक है तू। सना, सना जो है ना, उसमें हमद भी होती है, तस्बीह भी होती है। हमद क्या होती है जी? अल्लाह की खूबियां बयान करना। तस्बीह क्या होती है? नकाइस की नफी। कोई बता सकता है कि हमद, हमद क्या क्या है? हम फर्ज करें कोई बात करते हैं हम अल्लाह के बारे में, तो क्या कहेंगे अल्लाह की? कोई हमद की कोई बता सकता है? जो हमने कोर्स पढ़ा है उसी को बता दें। कोई एक एग्जाम्पल दे दे कोई। अल्लाह बहुत बड़ा है, या अल्लाह मेहरबान है, ठीक है, रहीम है, अल्लाह रहम अकबर, करने वाला। रहमान है, रहीम है, अल्लाह बिल्कुल अकबर। है। और
وہ ایک ہے، احد ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اچھا چل، اللہ اللہ الصمد، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں اب کوئی تسبیح کی کوئی ایک ایگزامپل دے دو تسبیح کی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور نقائص کے بابا میں نفی کرنی ہے کوئی اور؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر تو ثنا ہے، وہ ہے سوری حمد ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ورڈ آتا ہے نا ولا نوم، اور اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں قل اللہ احد، اللہ اس میں لم یلد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی کہ اس کی الحج، ہاں جی، اس کی یعنی کہ تسبیح کیا جی نقائص کی نفی کریں گے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ سارے کے سارے میں کیا آ جائیں گے؟ تسبیح میں آ جائیں گے۔ چلے، لم یلد لم یولد، ہاں جی ٹھیک ہے، پاک ہے تو اے اللہم، اے اللہ، اس کا میننگ یہی رہے گا، اس کے ٹکڑے بھی کوئی نہیں ہوں۔ وا بی حمدی کا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، حمد تعریف کا، تیری، ٹھیک ہے؟ تمام تعریف، تعریف جب کریں گے تمام تعریفیں بھی آ جائے گا، اس میں شکر بھی آ جائے گا، یہ ہم کر چکے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ شروع کے اندر۔ جی اب دیکھیے سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مثبت رویہ بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ وابی حمدی کا، تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے، جب تک سچی تسبیح نہ ہو سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا۔ کامیاب شخصیت کا راز مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا۔ تو تصور ساز کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، سبحان ہے پاک ہے تم، اللہم اے اللہ، وبی حمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ جی سسٹر نیس فاطمہ پڑھ دیجئے ایک دفعہ آپ۔ سسٹر سبحان انیس، ہاں جی، اللہم، اے اللہ، و بحمدک، اور تعریف تیرے ہی لیے۔ جی سسٹر نزت یاسمین آپ بھی پڑھ دیجئے۔ سسٹر نزت ٹائم زیادہ۔ سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ جزاک اللہ جی۔ آگے جی وتبارک، برکت والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا مبارک، برکت، تبارک، اس میں کا جو ہے نا کا، یہ الگ نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، وہ سامنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ورڈ ہے۔ اسم کا، نام تیرا، اسم نام ہوتا ہے، کا تیرا۔ وتعالی، اور بلند و بالا، یعنی عالی شان، دو ٹکڑے ہیں اور بلند و بالا، ٹھیک ہو گیا۔ جدو کا، اس کے بھی دو بزرگی، جد امجد، ابا و اجداد سے یاد رکھ سکتے ہیں، کا پھر وہی سامنے والا تیری، جی۔ تیری بزرگی یا تیری مجسٹی سب سے بلند ہے، کوئی دنیا کا طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا الہ، وا اور لا نہیں، ٹھیک ہے، الہ کوئی معبود، غیر، ٹھیک ہے، سوائے، کیا جی سوائے کس کے؟ تیرے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے ابھی ثنا بھی پڑھ لی، دو دعائیں بھی پڑھ لی، تو اب آج کے سبق تک ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے نماز۔ تو اگلا ہم بی پارٹ دیکھتے ہیں جی۔ یقینا آپ نے سبق کی ویڈیو دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی ویڈیو کو دیکھیے، پی ڈی ایف سلائیڈز کے بعد آپ اپنا ہوم ورک مکمل کیجیے۔ قواعد کیا جی؟ فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں، نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ، 3 ٹیبل ہم نے پچھلے لیسن میں کیے تھے، 4 آج کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم کسے کرتے ہیں؟ گرامر ٹی پی آئی سے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ تو آپ کو پتہ ہے الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور اسم ہم نے بڑے خوبصورتی سے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ کسی کا نام کتاب مکہ، صفت مسلم، مومن وغیرہ، شروع میں اس کے ال لگا کر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون الف تا ہو سکتا ہے۔ فعل جس سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، زمانہ، جیسے فتح یا ملونہ۔
حرف دو اسموں کو ملاتا ہے، دو فعلوں کو ملاتا ہے، اسم فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے بی لی من فن وغیرہ۔ جی اسم میں ہم نے یہ پڑھا تھا ہم کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا تھا رب رب ہم رب کا ربی ربکم ربنا، یہ اسم کے ساتھ ہم نے ہم کا یہ ملایا تھا۔ پھر ہم نے حرف پڑھے تھے، حرف کے ساتھ ہم نے کہا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا اور لہا، اس میں ربو ہا بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب فعل ہم پڑھ رہے ہیں، فعل یعنی کہ ورب، یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ 3 حروف سے بنتے ہیں، کس سے؟ 3 حروف سے، عربی میں 3 حروف سے، جیسے فا کو نظر آئین اور لام 3 ہے اس میں، فا تا اور ہا، نون سواد اور را، ضربا دعاد را اور با، ٹھیک ہے جی۔ فعل کے آگے پھر 3 قسمیں ہیں، فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں، جبکہ ہم انگلش کے ٹینسز وغیرہ کر کے مر جاتے تھے، اردو میں بے شمار اس کی قسمیں ہیں۔ تو اس کے اندر کیا جی؟ فعل ماضی جو ہو گیا، جو کمپلیٹ ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، کمپلیٹ کام ہو چکا ہے، کب ہوا کیسے ہوا جیسے بھی ہوا ہو گیا، وہ فعل ماضی۔ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا آنے والے وقت میں ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل امر، ابھی جیسے میں نے اگزامپل دیتا ہوں، فعل امر ہوتا ہے حکم دینا، گزارش کرنا، اس کے اندر آرڈر کیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ آرڈر کس کو کیا جاتا ہے؟ کسی چھوٹے کو، ٹھیک ہے، آپ نے حکم دینا ہے، اپنے والد صاحب کو حکم تھوڑی دیں گے، کسی بچے کو کسی کو کہیں گے۔ گزارش آپ بڑوں سے کر سکتے ہیں۔ تو فعل امر کے اندر ہوتا ہے جی کسی کو گزارش کرنی ہے، کسی کو حکم دینا ہے، یعنی کہ آپ نے آرڈر کرنا ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے۔ ابھی ہم الحمدللہ فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، پرفیکٹ ٹینس، تو اس میں ہم 9000، میں نے اس دن بتایا تھا کہ 9000 اس نمونے پر انشاءاللہ ہم فعل کریں گے۔ اب ہم نے کہا تھا فعلا، اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، پھر ہم نے مؤنث کا بھی کیا تھا، فعلت اس عورت نے کیا، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر میوش افضل ریوائز کر دیں گے اس کو ایک دفعہ؟ جی سر، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر نرگس اور سسٹر انیس فاطمہ ایک سوال کر لیں، ایک جواب دے دیں۔ هل فعل هل فعل؟ نعم فعل. هل فعلوا نعم فعلوا. هل فعلت نعم فعلت. هل فعلتم هل فعلتم؟ نعم فعلنا. ٹھیک ہو گیا جی۔ پچھلے سباق سے تھوڑے سوالات ہیں، اس کے ذرا جواب دیجئے۔ من ربکم، من سے ربکم من، تمہارے رب سے۔ چلیں جزاک اللہ، لیکن کوشش کریں چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں لکھنا ذرا اچھا ہوتا ہے۔ جی لکم دینکم، لکم تمہارے لیے تمہارا دین۔ آج کے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں نوسرا خارا کا ابدا ذاکرہ۔ ناصرہ مدد کی اس نے، پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا اس نے، ابدا عبادت کی اس نے، ذاکرہ یاد کیا اس نے یا ذکر کیا۔ ناصرہ جس طرح ہم نے پیچھے کیا تھا اسی طرح جی، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصارت اس عورت نے مدد کی۔ جی بردر اسماعیل نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصر نہ ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عظما رحمان۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اور نصرت بھی ساتھ کر لیں تو اچھا ہوگا۔
जी नसरत उस औरत ने मदद की। जी सिस्टर सुमेरा रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जज़ाकल्लाह। सिस्टर इशारे कर रही थी। जी मेरी बहन बताए ना, इशारे कर रही थी, क्योंकि हमारे पे ये इल्जाम है जो हम ऑनलाइन पढ़ाते जी हैं जी ना। इशारे करी थी, जी जी। चलें, जज़ाकल्लाह। इशारे जरूर करें, किया करें। जब आप आगे जाते हैं फिर जरा मुश्किल हो जाती है, तो इशारे करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, चलें, ठीक हो गया जी। अब हम जरा, ब्रदर भी थे, चलें ब्रदर से सवाल जवाब। जी ब्रदर तारिक और ब्रदर इस्माइल नवाज, एक सवाल करें एक जवाब देंगे। अल नसरा नाम नसरा, अल नसरु नाम नसरू, अल नसरत नसरता नाम नसरतु, अल नसरतुम नाम नसरना। जज़ाकल्लाह जी। अब हम एक ना इसके साथ इसम ऐड करेंगे आगे, उसको जरा गौर से आज आपने समझना है। असली हालत क्या है जी? जाइदुन। ठीक है, असली हालत क्या है? करने वाला, जो करने वाला तो होता है जाइदुन, जायद ने। इसको आपने ने और को से भी याद रखना है। ठीक है, ने और को से भी याद रखना है। ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। ये क्या है जी? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, दो जबर आ जाएंगी। सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो दो पेश होती हैं। अब देखिए आगे हम इसको पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट, जैद को और जैद ने, इन दोनों में फर्क आपने याद रखना है। हम ये क्या कहेंगे? जैदन। क्या कहेंगे? जैदन। अब जरा गौर कीजिएगा। हल नसारा जैदन। अब इसको तोड़ना है आपने। हल का मतलब क्या होता है जी? क्या। नसरा उसने मदद की, जैदन जैद की। वर्ड क्या है? जैद की। क्या उसने मदद की जैद की? सॉरी, ये देखिए, की या को, जैदन ने जैद को। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, इस पे जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, जैदुन। अब अगर यहां पे क्या हो जाए? जैदन की बजाय क्या हो जाए? जैदुन, तो क्या होगा? कोई मीनिंग बताएगा? क्या जैद ने उसकी मदद की? हाँ जी, क्या जैद ने मदद की। ठीक है, तो जैदन, क्या उसने मदद की जैद की? नाम नसरा जैदन, जी हाँ उसने मदद की जैद की। हल नसरु जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की? हल नसरु जैदन, जी हाँ उन सब ने मदद की। चलें, दो सिस्टर से करवा लेते हैं अब। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन और सिस्टर महविश अफजल। सिस्टर नुज़रत यास्मीन सवाल करें आप। हल नसरा जैदन, नअम नसरा जैदन, हल नसरु जैदन, नअम नसरू जैदन, हल नसरता जैदन, नअम नसरतु जैदन, हल नसरतुम जैदन। नअम नसरना जैदन। चलें, जजाकल्ला जी। अब बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, म्यूट रहते हुए बोलिएगा। जी चैट बॉक्स में आपने लिख लेना। हल नसर तुम जैदन। अभी देखें सवाल जवाब हुआ है ना। तुम का जवाब क्या होगा? नसर ना में होता है ना। बिल्कुल ठीक है जी। जी, हल नसर ता, ता का जवाब किस में हो जाता है? याद रखिएगा, तू में। चलें, बस चैट बॉक्स में रुकिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। खला का टेबल होता है जी, उसने पैदा किया। खला का उसने पैदा किया, खला को उन सब ने पैदा किया। खलक ता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। जी सिस्टर उज़मा रहमान। खलाका
उसने पैदा किया, खलक़ू उन सब ने पैदा किया, खलक़ता आपने पैदा किया, खलक़तु मैंने पैदा किया, खलक़तुम आप सब ने पैदा किया, खलक़ना हम सब ने पैदा किया, खलक़ता उस एक औरत ने पैदा किया। खलकत कत औरत से खलक़त याद रखिए। खलक़त जी मैंने आपको समझाया था खलकत औरत जी से याद समझ रखिएगा। जी सिस्टर गुलाम आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकहा उस औरत ने पैदा किया। हाँ नहीं है, खलकत खलकत हाँ इसमें नहीं आएगा मेरी बहन। जी ब्रदर इस्माइल आप भी कर दें। ब्रदर इस्माइल नवाज। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया। जी सर, अब आवाज आ रही? आ रही है मेरा खलका फिंगर। उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर महविश सिस्टर उज़मा रहमान एक सवाल करें एक जवाब दें। हर चीज अल्लाह ने पैदा की इसलिए हम जवाब देंगे माँ में। क्या देंगे ये भी याद रखिएगा, माँ माँ। ठीक है। माँ कहाँ पे यूज होता है? माजी में। माजी के फिक्र रहेंगे तो उसमें माँ यूज होगा। माजी से ये माँ को याद रखिएगा। नहीं के लिए, किसके लिए? नहीं के लिए। पहले तो हम हाँ हाँ करते हैं ना, अब फला का पैदा किया, नहीं उसने पैदा नहीं किया, तो माँ माजी। माजी में माँ यूज होता है। मीम अलिफ माँ, माजी का माँ यहाँ पे लगा दी। क्लियर होगा जी, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। जी किसको कहा था सवाल, जब कीजिए। खलका मा खलक़ हल खलकू मा खलक़ु हल खलकता मा खलक़तु हल खलकतुम मा खलक़ना। जज़ाकल्लाह जी। अब देखिए शैउन असल में है और शैअन। ठीक है। चीज ने या चीज को ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पर ले आएंगे तो वो फिर शुरू में आ जाता है चीज ने। ठीक हो गया जी। जी सिस्टर उज़मा ने कर लिया, महविश ने कर लिया। अब हैं जी ऊपर सिस्टर अनीस, फातिमा और सिस्टर नुज़त। सिस्टर नुज़त सवाल करें प्लीज। सिस्टर नुज़त। हल खलका शैयन मा खलका शैअन हल खलकू शैयन मा खलकु शैअन हल खलकता शैयन मा खलकतु शैअन हल खलकतुम शैयन मा खलकना शैअन। जज़ाकल्लाह जी। म्यूट कर लें, हम सवाल का जवाब दें। खलक समवाती। अभी तक किसी एक ने जवाब नहीं दिया। नहीं सिस्टर डी है। चलें, हल खलकता माँ खलकता। चले आगा जी जकरा का। जकरा का टेबल करवाएंगे सिस्टर उज़मा रहमान। जकरा उसने जिक्र किया, जकर उन सबने जिक्र किया, जकर तो आपने जिक्र किया, जकर तो मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सबने जिक्र किया, जकर ना हम सबने जिक्र किया, जकारत उस औरत ने जिक्र किया। जी सिस्टर उज़मा। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जी ब्रदर तारिक आप भी कर लें। ज़ाकरा उसने जिक्र किया, ज़ाकरू उन सब ने जिक्र किया, ज़ाकरात आपने जिक्र किया, ज़कार तो मैंने जिक्र किया, ज़कार तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़कारात उस औरत ने जिक्र किया। जज़ाकल्लाह जी। चलें जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। सबसे पहले देखते हैं सिस्टर मैं विश अफजल। गलत, ठीक हो गया जी।
سوال چینج ہو گیا، تم سب نے یاد کیا. چلیں جی اگلا ہے جی ابدا، اس نے عبادت کی، ابد ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابد تو میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابد نہ ہم سب نے عبادت کی. جی بردر اسماعیل نواز. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابد تو میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدت اس عورت نے عبادت کی. جزاک اللہ. جی سسٹر لیلہ شاہین. سسٹر لیلہ شاہین انمیوٹ کرے گی تو. سسٹر لیلہ نہیں کرنا چاہ رہی. جی سسٹر آگے ہیں جی محوش آپ کر دیں. آبادا اس نے عبادت کی، آبدو ان سب نے عبادت عبادہ کی، اس نے عبادت، عبدو ان سب نے عبادت کی، آبدتا آپ نے عبادت کی، آبدتو میں نے عبادہ عبادت کی، اس نے عبادت کی، عبدو ان سب سسٹر نے پہلے آپ کو عبادت بلا کی، رہے تھے اپنی عبدتا بات کر رہی تھی. سسٹر لیلہ آپ دوبارہ کیجیے گا، آپ سسٹر کو کرنے دیں. عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم عبد ہے اس نے عبادت کی، عبد ان سب نے عبادت کی، عبد تا آپ نے عبادت کی، عبد تو میں نے عبادت کی، عبد تم آپ سب نے عبادت کی، عبد نا ہم سب نے عبادت کی. چیٹ باکس میں لکھیں جی وعبد نا، ٹھیک ہے، اور ہم سب نے عبادت کی. عبد تم قواعد کیا ہوگا جی؟ عبد تا ہل عبد اللہ تو کیا ہوگا؟ نام عبد اللہ تا کو تم ہے. جی نقطہ تعلیم بڑا زبردست ہے. آج کا ہوم ورک آج کا اس کورس کے ساتھ دیا گیا یہ یہ جو ہے نا آپ کو اس کے ساتھ دیا ہوا ہے، یا اس کی ایک شیٹ بھی ہے، تو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. دن میں کوشش کیجیے 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو دہرائیے، خاص طور پر فرض نماز کے بعد. اس سے آپ کو سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. اگر آپ اس کو 5 ٹائم پڑھتے ہیں نا تو یوں سمجھیں کہ آپ کو یہ فضل رہے گا. اگر آپ یہ کورس ختم بھی کر لیتے کم از کم ایٹ لیسٹ دن میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیے، تو ساری زندگی آپ اس کو نہیں بھولیں گے. کوشش کیجیے اس کام کو کرنا نہ بھولیں، ورنہ شیطان آپ کو بآسانی کیا بکرا. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجیے کہ میں اس پاکٹ کو اپنی جیب میں سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ کورس بھی ختم ہو جائے، تب بھی اس کو پڑھتے رہیے. ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کی پاکٹ بک ہیں، تو یہ عادت آپ کو ساری زندگی قرآن سیکھنے میں خوب مدد دے گی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بھی 1 گھنٹے کی کلاس کے اندر ہم نے سبق نمبر 10 کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے اختتام پر ہم نے 116 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک کے اندر 28,854 بار آئے ہیں. الحمدللہ یہ 10واں پھول 10واں روز آپ کے پاس ایک اینڈ میں کیا بن جائے گا؟ آپ کے پاس گلدستہ بن جائے گا. تو 7 ہوم ورک جی الحمدللہ. میں یہاں پہ بات کیا کرتا ہوں یو آر دا چوزن، جو لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، بیکاز یو آر دا چوزن. تو باقی 5 منٹ مصحف سے، حافظے سے، ورک بک سے، شیٹ سے، مختلف کورس سے کو نماز کے اندر مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، لفظی کا ساتھی بنائیے، اور ہمیشہ دعا کیجیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد، اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، سیکورٹیز کے لیے، سب کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جی ٹیچر بنیے، جو کوئی سیکھا دوسروں کو سکھائیے، اسپیشلی جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ اگر بیوی ہیں تو ہسبینڈ کو، بچوں کو سکھائیں، اپنے والدہ کو سکھائیں، والدین کو سکھائیں، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں سب کو اس میں لے کر آئیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.